ہیں ہم آپ کو، اور آج ہم بات کریں گے کلام اقدس میں سے یعقوب کے نام خط، اور یعقوب کا تیسرا باب 6 آیت، جہاں کہ جو آپ کی زبان ہے، جو آپ کے منہ میں ایک چھوٹا سا اعضاء ہے، اس کے بارے میں بڑے ہی دھیان سے لکھا گیا ہے وہاں کہ جو زبان ہے اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، کیونکہ زبان ایک چھوٹا سا اعضاء تو ہے آپ کے منہ میں، لیکن یہ بہت بڑے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے۔ اگر آپ کی زبان سے کوئی غلط الفاظ نکلے تو یہ لوگوں کی ہڈیاں توڑوا سکتی ہے، اور اگر آپ کی زبان درست بولتی ہے تو یہ جھگڑے، لڑائی، رگڑے ختم کروا سکتی، صلح کروا سکتی ہے۔ آپ کے منہ میں ایک ایسا ہتھیار دیا گیا ہے کہ جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر استعمال کیجئے۔ یعقوب کا خط ہمیں یہ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہماری زبان ہے ہم نے استعمال کیسے کرنی ہے، اسی زبان سے ہم لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، اسی زبان سے ہم لوگوں کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ ہمارا اگر ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ہے، ہمارا اگر ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ایگریمنٹ کا آپ مطلب سمجھتے ہیں؟ ایگریمنٹ مطلب آپ نے بپتسمہ لے لیا اور مسیحیت میں کنورٹ ہو گئے ہیں، پوری طرح اس کی کلیسیا میں اسپرچل طریقے سے آپ آ گئے ہیں، تو پھر آپ کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ اور جب آپ ایگریمنٹ کے ساتھ مسیحیت میں اتریں گے تو آپ کو اس زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا پڑے گا۔ استعمال آپ نے خدا کے لیے کرنا ہے اپنی زبان کو، نہ کہ شیطانی کاموں کے لیے۔ میری جو زبان جو ہے وہ آپ کو تخت پر بٹھا سکتی ہے، یہ جو آپ کے منہ میں زبان ہے یہ آپ کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اس زبان سے خدا کی انکاری کرتے ہیں تو ہم اپنے پورے جسم کو داغ لگا دیتے ہیں۔ اس زبان کی وجہ سے ہم اپنے پورے جسم کو ڈیمیج کرتے ہیں، اپنے جسم کو مکا دیتے ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کا اس زبان سے اقرار کرتے ہیں تو یقین کریں جب آپ اس کا اقرار کریں گے تو آپ اس کو اپنا نجات دہندہ مان چکے ہیں، اور بائبل بیان کرتی کہ جو اس زبان سے اقرار کرے گا وہ نجات پائے گا، زندگی پائے گا۔ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، لوگوں کے لیے عیب جوئی مت کریں، لوگوں کے اوپر الزام مت لگائیں، کیونکہ میرے عزیزو الزام اس زبان سے لگایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن میں منہ میں زبان نہیں ہوتی ان کو کافی دیر لگتی لوگوں کو سمجھانے میں، اپنی بات سکھانے میں، کچھ لوگوں کو تب بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ کو خدا نے بہت بڑا ہتھیار دیا ہے زبان، یہ ایک آپ کی خاصیت ہے۔ آپ کے منہ میں یہ ایک ایسا اعضاء ہے کہ جو اچھے کام کر سکتا ہے، جو لوگوں کے لیے اچھے کام کا ایک آغاز آپ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زبان سے آپ خدا کے اس کلام کو پریچ کرتے ہیں۔ کیا آپ اس زبان سے لوگوں کو بد دعائیں دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کیا ایک ہی چشمے کے منہ سے 2 قسم کا پانی نکل سکتا ہے؟ نہیں، یا تو اس میں سے میٹھا نکلے گا اور یا اس میں سے کھارا نکلے گا۔ ہم نے اس زبان سے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں تاکہ ہماری زبان کے ذریعے میرے جو ہمارا جسم جو ہے وہ سدھرے، لوگ سدھریں، تاکہ اس زبان کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ خدا کے ورڈ ہیں، یہ اس کا الہام ہے جو ہم تک پریچ کر کے پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں آج اس بات کو سیکھنا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک خدا تک پہنچے نہیں ہیں۔ اگر ہم زبان کو برے لفاظوں میں استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی لڑائی جھگڑوں کے لیے، لوگوں کو اکسانے کے لیے، ابلیسی کاموں کے لیے، جادو ٹونے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہتھیار کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جا کہاں رہے ہیں؟ یہ زبان ہمیں لے کر جا رہی ہے، کیونکہ ہم اس زبان کے ذریعے اپنے آپ کو داغدار کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کو داغدار نہیں کرنا، بلکہ اچھے طریقے سے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا ہے اور خدا کے کنگڈم کے لیے کام کرنا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ جتنے لوگ اس کلام کو سنیں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ زبان ہی آپ کو بہت بڑے منصوبے دیتی ہے۔ زبان سے ہی آپ بول کر لوگوں کو بڑے بڑے منصوبوں کے بارے میں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو وہاں استعمال کریں جہاں ضرورت ہے۔ بے فضول بک بک کرنا یہ ہمیں شوبہ نہیں دیتا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کے الہام کے مطابق چلیں۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ تھتھا تھا، اس کے پاس زبان نہیں تھی، لیکن خدا نے
اس کے بھائی ہارون کو اس کی زبان بنایا۔ آپ کے پاس زبان ہے، اس نے آپ کو اختیار دیا ہے، بولنے کا اختیار ہے آپ کے پاس، لیکن آپ نے بولنا کس طرح ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے الفاظ بولیں تو آپ بائبل مقدس کے حوالے سے بولا کریں، آپ خدا کو یاد کر کے بولا کریں، یقیناً آپ برکت پائیں گے، بلس ہوں گے۔ اور جب آپ اس کی سوچ کو، خدا کی کلام کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اپنی سوچ میں رکھیں گے، تو یقیناً آپ وہ ورڈ بولیں گے جو الہامی ہوں گے۔ آپ کبھی بھی غلط نہیں بولیں گے، ہمیشہ آپ کی زبان سے سچائی نکلے گی، اور سچائی کو خدا پسند کرتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں اور خدا کے وعدوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ ہم برکت پائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔